اللہ جل جلالہ من والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے۔ اس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، آج جمادی الاول شریف کی 15 تاریخ ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے تحفظ ناموس رسالت ایک فرض قرض کے حوالے سے چاند ایک معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کریں گے۔ حق مہر جو شادی پہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کی حق مہر کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی روح سے یہ بڑا نہایت اور اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ شادی کے موقع پہ جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں میاں جی لکھ دیو جنہ مرضی۔ تو یہ جنہ مرضی نہیں ہے، حق مہر جو مقرر ہے شریعت مطہرہ میں کم از کم وہ دینا پڑے گا، اور اس کی مختلف اقسام ہیں۔ تو اس حوالے سے چند باتیں حق مہر کے متعلق گوش گزار کریں گے آج کے اس مختصر سے جمعۃ المبارک کے ٹائم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، یہ مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو رہ گئی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے آپ پر دین جو ہے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت جو ہے وہ کامل کر دی۔ تو یہ دین اسلام جو ہے یہ دین حق ہے اور دین مکمل ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں۔ ہر لحاظ سے معاشی کاروباری لحاظ سے لے کر دینی مسائل تک، اور جتنے بھی بندے کی زندگی کے ساتھ متعلق مسائل ہیں، ان سب کا تذکرہ شریعت مطہرہ میں بیان ہو چکا۔ اب اگر کسی کو نہیں پتہ تو اس میں قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں، اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ لو جی حق مہر کتنے لکھا ہے، اینا ہی دینا ہے، تو آج ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے حق مہر جو عورت کو دیا جاتا ہے۔ تو جب پیپر فل ہو رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ لکھ دیو جی اینا لکھ دو کنے دینا ہے، یعنی لاکھوں لاکھ بندہ لکھا لیتا ہے۔ اور پھر نیت اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ میں نے اتنا حق مہر لکھوا دیا ہے شان و شوکت ٹھاٹ باٹ بنانے کے لیے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ میں نے کون سا دینا ہے، تو اس کی جو وعید نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کا ذکر کریں گے اس بندے کے بارے میں جو لکھوا تو لیتا ہے لیکن نیت اس کی نہ دینے کی ہو، تو وہ بندے کا کردار کیسا ہوگا قیامت والے دن، وہ بندہ کس طرح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے سورۃ النساء شریف کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، ابتدا میں 4 نمبر آیت میں سورۃ النساء، یہ اس سورت کا نام ہی النساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں، تو یہ عورتوں کے متعلق اس میں تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام جو ہے مسائل ہیں تو سورۃ النساء اس کا نام رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء کی 4 آیت طیبہ میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوشی سے دو۔ قرآن عزیز میں یہ عربی میں نحلہ کا ذکر ہے، تو نحلتاً جو ہے یہ تحفے کے طور پہ
عطیے کے طور پہ لفظ آتا ہے، اور ہماری زبان میں اس کو مہر کہیں گے، حق مہر کہیں گے۔ نکاح کے وقت وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو ان کے مہر جو ہیں خوشی کے ساتھ، یہ خوشی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ پریشان ہو کے نہیں اور تنگ دل ہو کے نہیں، مجبوری سے نہیں، بلکہ ان کے مہر جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ دو۔ اب پھر ارشاد فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فرمایا کہ اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے، یعنی عورت جو ہے منکوحہ اگر حق مہر میں سے خوش دلی سے کچھ حق مہر تمہیں واپس کر دے یا سارا بھی معاف کر دے تو یہ اس کا اختیار ہے، تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ اس کو تم خوشگوار طریقے سے، یعنی اچھائی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہو اور کھا سکتے ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برکت والی عورت وہ ہے جس کا حق مہر جو ہے وہ آسان ہو، یعنی آسان حق مہر بندہ اس کا شوہر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہو، یہ سب سے برکت والی عورت ہے جس کا حق مہر آسان ہو۔ مسند احمد اور امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح احادیث مطہرہ میں آسانی کا تذکرہ ہے، نکاح کے وقت حق مہر کے متعلق خصوصی طور پہ جو ہے وہ تعلیم دی گئی کہ آسان حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے، اور کم از کم کی میعاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مقرر فرمائی کہ کم از کم حق مہر کتنا ہو، زیادہ کا یہ شریعت مطہرہ میں یہ لمٹ نہیں، یہ ذہن نشین رہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ کم از کم کتنا حق مہر ہے؟ یہ 10 درہم چاندی کے سکے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، یا اس کی قیمت، موجودہ قیمتیں بڑھتی چڑھتی رہتی ہیں، تو لہٰذا جتنی قیمت 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کی ہوگی تو موجودہ لحاظ سے یہ تقریباً 10,000 کے قریب بنتا ہے، پورا 10,000 نہیں بنتا، تو لہٰذا احتیاطاً 10,000 آج کل لکھا جاتا ہے حق میں، تو کم از کم 10 درہم چاندی کے یہ 2 تولہ 7.5 ماشے جو ہے وہ کم از کم یہ واجب ہے، یہ دینا ہی دینا، اس سے کم نہیں۔ وہ کئی نکاح کے موقع پہ کہتے ہیں جی وہ 2.5 روپیے 2.5 روپیے یا 5 روپیے، ہمارے زمانے میں یہ تھا، اتنا تھا، تو بھئی یہ زمانے کے لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے ہے، تو اس وقت کیا قیمت تھی، آج کیا قیمت ہے، تو لہٰذا موجودہ قیمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 2 تولہ 7.5 ماشے کی چاندی کی قیمت کے لحاظ سے جتنے پیسے بنتے ہوں یہ کم از کم حق مہر ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں، لاکھ بھی رکھ لیں، 2 لاکھ رکھ لیں، کروڑ رکھ لیں، لیکن یہ صرف رکھنا ہی نہیں، یہ بھی ذہن نشین رہے جو کہتے ہیں کہ لکھ لو جی دینا کیڑا ہے۔ اب جو بندہ اس ارادے سے، اس نیت سے حق مہر زیادہ لکھوائے، اپنی خاندانی حسب نسب اور اپنی شان مقام بڑھانے کے لیے، لوگ دیکھیں لے بھئی اسی نہ حق مہر دیتا ہے اور اتنا لکھوایا ہے ہم نے، بڑا ہمارا جو ہے وہ مرتبہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے زیادہ حق مہر مقرر کرے، متعین کرے بوقت نکاح، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے دینا نہیں، تو
کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ زانی شخص ہے، قیامت والے دن زنا کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی اندازہ لگائیں یہ کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو صرف پیپر فل کروا لے اور اس پہ لکھوا دے اتنے لاکھ میں حق مار دوں گا، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے نہیں دینا اور دے بھی نہ ساری زندگی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت کو باندھنے کے لیے، قید کرنے کے لیے اب طلاق بھی نہ دے اس ڈر سے کہ اگر میں نے طلاق دے دی تو حق مار دینا پڑے گا اور یہ لازم ہے ورنہ وہ کیس کر دے گی۔ تو یہ بڑی بری رسم ہے اور بڑا برا طریقہ ہے۔ البتہ کم از کم میں نے یہ شریعت مطہرہ میں یہ 10 درہم 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی یا اس کا ریٹ جو ہے وہ جتنا بنتا ہے وہ ہے، اس سے زیادہ آپ کوئی جو ہے وہ مدت جو ہے وہ لمٹ مقرر نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بڑے بارے میں محتاط تھے اور بڑے مخالف تھے کہ جو زیادہ حق مار لکھتے ہیں اور زیادہ حق مار مقرر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ حق مہر رکھنا اگر یہ بڑا تقوی کے قریب ہوتا اور بڑی عظمت کا حامل ہوتا تو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اتنا حق مہر مقرر نہیں فرمایا، اور پھر اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہوتا تو پھر اللہ بھی زیادہ حق مہر کی ترغیب دیتا، تو لہٰذا یہ نہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ بڑے پریشان تھے لوگوں کے بارے میں کہ یہ حق مہر زیادہ رکھتے ہیں، آپ چاہتے تھے کہ میں لمٹ جو ہے مقرر پوری مکمل کر دوں، یعنی کم از کم تو 10 درہم ہے اور میں زیادہ سے زیادہ بھی اتنے رکھ دوں، اس سے زیادہ کوئی نہ دے۔ اب یہ آپ نے فیصلہ فرمانا تھا کہ آقا علیہ السلام کے گھرانے کے پاس آپ کی ازواج مطہرات نے اندر سے آواز دی، عمر جس کو اللہ نے متعین نہیں کیا تو کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی جس کو اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ زیادہ سے زیادہ اتنا دو تو کیوں کر سکتا ہے؟ آپ امیر المومنین تھے، آپ نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے عمر کی اصلاح کر دی ہے۔ تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ زیادہ نہ لوگ پریشان کریں شوہروں کو کہ شوہر دے نہ سکے اور اتنا زیادہ لکھوا لیں۔ البتہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس نیت سے کہ کل کو ہماری بچی، والدین فکر مند ہوتے ہیں، زمانہ ایسا ہے کہ جناب کہیں ہماری بچی کے ساتھ غلط نہ ہو جائے، چھوڑ نہ دے، وہ بھی حق مہر میں نہیں لکھوانا چاہیے، وہ شرائط ہوتی ہیں، خصوصی شرط میں لکھوا دے، شرائط لکھی ہوتی ہیں نکاح نامے میں، وہاں ایک شرط ہوتی ہے، وہاں ایک شرط لکھوا دے اگر اس نے بلا وجہ میری بچی کو چھوڑا تو اتنے لاکھ اس کو دینے پڑیں گے، یہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن حق مہر میں لکھوانا جو ہے وہ شرعاً جو ہے وہ معیوب ہے۔ زیادہ سے زیادہ لکھوا سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن دے سکتا ہو بندہ دینا چاہے تو، جیسے کہ مہر فاطمی کا ذکر ہے، حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کتنا تھا یہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی دیگر بیٹیوں کا حق مہر کتنا تھا، آپ کی دیگر ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا تھا، یہ آگے چل کے عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گرامی قدر احباب، یہ حق مہر جو ہے، مہر کی تعریف جو فقہائے احناف نے فرمائی ہے، یہ مہر کی تعریف کیا ہے، حق مہر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ شریعت مطہرہ میں ان پیسوں کو، ان جنسوں کو جس کے بدلے میں جو ہے وہ مرد عورت کے نکاح کرتا ہے اور عورت سے نفع حاصل کرنے کی غرض کرتا ہے، تو یہ بوجہ حق مہر ہوتا ہے، یہ لازمی مقرر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نکاح نہیں۔ اگر کوئی یہ بفرض محال بوقت نکاح مقرر نہیں کرتا
مقرر نہیں کیا، نکاح کر لیا، نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کو مہر حق مہر مثلی دینا پڑے گا۔ حق مہر مثلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کے والد کے خاندان کی جتنی عورتوں کا حق مہر ہے ان جیسا حق مہر جو ہے اس کا دینا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، ضروری قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ متعین نہ بھی ہو پھر بھی مثل حق مہر دینا یہ خود بخود لازم ہو جائے گا۔ گرامی قدر احباب، حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مہر جو ہے یہ ایسا حق ہے عورت کا، مہر عورت کا ایسا حق ہے جو گرامی قدر احباب عورت کی مرضی کے بغیر شوہر کے ذمے سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ یعنی عورت کی مرضی نہ ہو تو یہ شوہر کے ذمے رہے گا۔ عورت چاہے تو اپنی مرضی سے معاف کر دے، عورت چاہے تو اپنی مرضی سے کم کر دے، ورنہ شوہر کے ذمے سے حق مہر یہ عورت کا حق ہے، یہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہدایہ شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ گرامی قدر احباب، وجہ کیا ہے؟ اگرچہ زوجین دونوں گھر لڑکے اور لڑکی والے کہیں نہیں جی اسی نہ دینے والا لینے ہیں، ہم نے نہیں لینا حق مہر، والد کہہ دیتا ہے نکاح کے وقت، دولہے والوں کو کہہ دیتا ہے کہ ہم نے حق مہر نہیں لینا، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر زوجین یا فریقین ارادہ بھی کریں تب بھی یہ ساقط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ عبادت کے مشابہ ہے، عبادت کے مشابہ ہے، اور عبادت جو ہے وہ کسی کی مرضی سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ عبادت کسی کی مرضی سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی 4 بندے رل کے کہن لو جی آج جمعے کی جگہ تے مغرب کی نماز پڑھ لئیے، یہ عبادت ہے، اس کو ساقط نہیں کر سکتے ہم اپنی مرضی سے۔ جیسے عبادات ہیں، متعین ہیں، مقرر ہیں، کوئی بندہ اپنی مرضی سے ان عبادات کو ساقط نہیں کر سکتا، اور میں حق مہر بھی مثل عبادت ہے۔ اگرچہ زوجین راضی بھی ہوں، اگرچہ فریقین راضی بھی ہوں، تب بھی اس کو ساقط نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبادت کے مثل ہے، اور عبادت اپنی مرضی سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ یہ حکم ہے حق مہر کا۔ اب آئیں گرامی قدر احباب، حق مہر کی اقسام ہیں، مہر کی اقسام ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پیپرز پہ لکھا ہوتا ہے معجل، حق مہر معجل لکھا ہوتا ہے، معجل اور غیر معجل ہمارے پیپروں پہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اصل شرعی تعریف جو ہے معجل اور مؤجل حمزے کے ساتھ، واو پر حمزہ آ جائے مؤجل ہو جاتا ہے، اور میم کے بعد عین آ جائے تو معجل ہوتا ہے۔ معجل یہ تعجیل سے ہے، یعنی جلدی ادا کرنا، اسی وقت، جیسے کہتے ہیں لیاؤ جی ابھی حق مہر دینا ہے بچی کو، تو وہ لے کے بچی کو دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معجل، وہ ادا کرنا ہے۔ اور معجل میں سارا حق مہر یا معجل میں نصف حق مہر، یہ البتہ ہر حال میں دینا پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح ہوا سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ، تو آپ جو ہے وہ قربت کا ارادہ رکھتے تھے سیدہ پاک کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا علی پہلے حق مہر ادا کر، علی پہلے حق مہر ادا کر، پھر میری بیٹی کے قریب جانا، حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت سیدۃ النساء العالمین کا حق مہر جو ہے، یہ میں گوش گزار کر دوں کہ کتنا مقرر کیا گیا تھا، یہ 400 مسکال چاندی، 1800 ماشا چاندی، یہ تولے کے حساب سے، یہ جو ہمارے ہاں ابھی گرام کے حساب سے چلتا ہے تو معاملہ 1 کلو 31 تولہ 3 ماشے چاندی سیدہ پاک کا یہ حق مہر مقرر تھا۔ اندازہ لگا لیں 1 تولہ 31 گرام، 1 کلو 31 تولہ 3 ماشا، یہ آپ سنیارے کے پاس جا کے حساب لگوا لیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں، 1 کلو اور 31 تولہ 3 ماشا چاندی کے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ سیدہ پاک کا مقرر یہ تھا،
چونکہ قربت سے پہلے، بیوی کے قریب جانے سے پہلے حق مہر معجل میں سے سارا یا کم از کم آدھا یا جتنا بھی دینا پڑے گا معجل میں۔ گرامی قدر احباب، تو حضرت حیدر کرار عرض کرنے لگے حضور میرے کو تو کچھ بھی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زرہ جو ہے یہ حق مہر کے طور پہ دے دو، اپنی زرہ جو ہے یہ جنگی لباس ہوتا ہے اس کو دے دو، اور یہ جو باقی حق مہر ہے بعد میں ادا کر لینا۔ البتہ معجل میں زیادہ یا نصف یا کم از کم دینا پڑے گا، اس سے پہلے جو ہے وہ قربت جو ہے وہ جائز نہیں۔ نکاح کا معنی یہ ہے۔ تو گرامی قدر احباب، اسی طرح معجل ہے جس کو غیر معجل ہم کہتے ہیں، یعنی لکھا تو گیا دیا نہیں، تو اس کی معینہ مدت جو ہے مقرر کر دی گئی کہ ہم دے دیں گے 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد۔ تو یہ معینہ مدت تک بیوی کو حق نہیں بنے گا کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ میرا حق مہر دے دے۔ مدت آ جائے تو تب یہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر غیر معینہ مدت تک یہ بات ہو جائے کہ لو جی دے دیں گے، تو اب یہ معاملہ طلاق، خلا یا گرامی قدر احباب وفات پت جا کے ختم ہوگی مدت، پھر یہ مطالبہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ ہے معجل، جس کو غیر معجل ہم اپنی زبان پہ کہتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح ان کی آگے 2 قسمیں ہیں، مہر مسمہ ہے اور مہر مثل ہے۔ مہر مسمہ یہ وہ مہر ہے جس کو بوقت نکاح مقرر کیا گیا، نام رکھا گیا اتنے دینے ہیں، یا نکاح ہونے کے بعد زوجین نے، شوہر نے اپنی مرضی سے خوشی سے کہہ دیا کہ یہ تو مقرر ہوا، میں نے اتنے اور زیادہ تم کو دینے ہیں، یہ 10,000 تھا میں 50,000 اور تم کو دوں گا، تو یہ بھی لازم ہو جائے گا مہر مسمہ۔ یا نکاح کے بعد قاضی جو ہے اپنی طرف سے لکھ دے اتنے پیسے، تو وہ بھی مہر مسمہ میں آئے گا۔ یہ بھی ہر حال میں شوہر کو ادا کرنا پڑے گا، اگرچہ لکھا نہ بھی ہو، یہ زبان سے بھی کہہ دے کہ میں اتنے لکھا دیے ہیں اور میں اس سے زیادہ تم کو دوں گا، اب یہ اس پہ واجب ہے جس نے یہ اقرار کیا اتنے پیسے میں دوں گا۔ تو گرامی قدر احباب، اسی طرح مہر مثل ہے، یہ میں نے آگے مثال عرض کر دی ہے۔ مہر مثل نکاح کے وقت اگر مقرر نہ کیا گیا ہو حق مہر، تو پھر بھی یہ عورت کے والد کے رشتہ داروں کی عورتوں کے جو حق مہر ہیں ان کے مثل جو ہے اس عورت کا حق مہر جو ہے وہ خود بخود بن جائے گا۔ تو گرامی قدر احباب، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور گرامی قدر احباب مہر یہ مثل کا بھی ہو گیا، اور حق مہر کی کم از کم لمٹ اور یہ مقدار بھی آ گئی 10 درہم، اس سے کم نہیں بندہ کر سکتا۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کہے لو جی 5,000 روپیہ لے لو حق مہر، تو 5,000 نہیں بنتا آج کے دور میں، 10 درہم چاندی کا ریٹ نہیں اتنا بنتا۔ تو گرامی قدر احباب، کم از کم 10 درہم اور زیادہ سے زیادہ جتنا یہ دے سکتا ہے یہ ادا کرے۔ مہر فاطمی، میں نے یہ مقدار اس کی عرض کر دی، بعض لوگ بڑے خوشی کے ساتھ کہتے ہیں جی لکھ دو مہر فاطمی ہم دیں گے، تو یہ مہر فاطمی یہ مقدار اپنی ذہن میں رکھ کے بندہ لکھوائے، اگرچہ یہ سنت بھی ہے اور یہ موجب برکت بھی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ مہر فاطمی دے، کہ آقا علیہ السلام نے اتنا مقرر کیا تھا۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین کا حق مہر جو ہے۔ گرامی قدر احباب، آئیں آگے ازواج مطہرات اور آقا علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں جن کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ وہ آقا علیہ السلام کی ازواج میں سے ہیں کہ جن کا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ یہ آپ کی بہن ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان کی یہ بیٹی ہیں۔ گرامی قدر احباب،
ان کا حق مہر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہاں سے آ گیا؟ اب دیکھیں حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زوجہ کا حق مہر 4400 دینار تھا۔ 4400 دینار تھا، مطلب یہ 12 کلو 247 گرام چاندی تھا۔ 12 کلو 247 گرام چاندی یہ حضور کی ایک زوجہ کا حق مہر تھا۔ یہ آقا علیہ السلام نے خود نہیں ادا کیا، یہ نجاشی بادشاہ جو مسلمان ہوا تھا اس نے بطور ہدیہ حضور کی طرف سے یہ اپنی طرف سے یہ ادا کیا تھا۔ تو آپ اس کی قیمت کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کر لیں، 12 کلو 247 گرام چاندی کا ریٹ کتنا بنتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ کا یہ حق مہر تھا۔ باقی ان کے علاوہ جتنی بھی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آقا علیہ السلام کی باقی بیٹیاں سیدات النساء العالمین کے علاوہ سیدہ حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہن، ان کا حق مہر جو ہے یہ 500 درہم یہ چاندی تھا، یعنی 131 تولہ چاندی ان باقی سب کا۔ ان کے علاوہ گرامی قدر احباب یہ تو آ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ دین متین کے مسائل کے حوالے سے ہمیں آگاہی حاصل ہو اور ہمیں پتہ ہو۔ بعض لوگ، میں نے ابتداً کہہ دیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں لکھ لو جی مولوی صاحب، لکھ لو، اینے لکھ لو، دینے کیڑے نے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے اور یہ دین سے دوری کا طریقہ ہے۔ بندہ دین سے دور ہو تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اگر بندہ دین کا مذاق اڑائے، مثلاً یہ کہہ دے او لو جی چھڈو بنا، مولویاں دیاں اپنیاں گلاں بنائیاں نے، مولوی اپنی طرف سے اس طرح کرتے ہیں، تو وہ بندہ دین سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اسے خبر ہی نہیں، بے دھیانی میں اپنے ایمان کا کھانا خراب کرتا ہے وہ بندہ جو یہ کہہ دے کہاں لکھا ہوا ہے۔ بھی کہاں لکھا ہوا ہے تو پوچھ تو صحیح، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ اپنی عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ حق مہر دو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے ہی ہم لکھ لیں جناب اتنا ہے اتنا ہے، کم از کم لکھوا لیتے ہیں، اور جب شادی کی باری آئے، جہیز کی باری آئے تو پھر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آپ کے سامنے ہے۔ یہ ماحول ایسا ہے۔ گرامی قدر احباب یہ ایک علیحدہ عنوان، علیحدہ موضوع ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ بہترین اور برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ آپ اندازہ لگائیں آج کس قدر خرچہ ہوتا ہے اور کس قدر ہم اخراجات کو لوگ قرضے لے کر بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ بیٹے والے لسٹیں بناتے ہیں، لسٹ بنا کے کہتے ہیں کہ شاپنگ بھی اس شاپنگ مال سے کرنی ہے بھائی، اور یہاں تک جاہلیت کا زمانہ آ گیا ہے کہ اس وجہ سے بیٹی کو مار دیا جاتا ہے کہ تو سارے دے سوٹ کیوں نہیں لے کے آئی۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کہ جناب ایک بیٹی کو صرف 8-10 دن کے بعد اس وجہ سے تیزاب پلا کے اس کو مار دیا گیا، اس کی زندگی ختم کر دی گئی کہ تو سب لوگوں کے سوٹ کیوں نہیں لے کے آئی۔ یہ کیسی جاہلانہ اور ہندوانہ رسم ہے کہ جناب ایک وہ بیٹی دیں اور بیٹی کے ساتھ یہ لڑکے والوں کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کریں، اور پھر لڑکے والے بھی اتنے بے حس ہوتے ہیں وہ اپنی بہن جو غریب ہے، ماڑی ہے، اس کی جوان بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ بیٹے کا رشتہ تلاش کرتا ہے کہیں امیر گھرانہ مل جائے، کوئی امیر لڑکی مل جائے۔ یہ جہالت ہے گرامی قدر احباب، یہ لادینیت ہے۔ یہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے ہم ایسا رشتہ تلاش کریں یا بیٹا جو ہے وہ اعلیٰ گھرانے میں جو ہے وہ ہم اس کی شادی کر دیں، تو یہ جہالت ہے۔ اور پھر پرچیاں بنا کے دیتے ہیں، اور بیٹی والا ایک بیٹی دیتا ہے، اور اوپر سے گرامی کا یہ بھی میں گوش گزار کر دوں، اس پہ پورا موضوع ہے اور پورا عنوان ہے، میں نے بیان کیا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ گرامی قدر احباب اس حوالے سے گرامی قدر احباب
شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق یہ جو جہیز، یہ جو سامان ہے، یہ ہمارے ہاں ہی لڑکی لے کے آتی ہے، حالانکہ یہ شریعت مطہرہ میں سارا حق لڑکے کا ہے، سارے کا سارا حق ہی لڑکے کا ہے۔ بیٹی والا بیٹی دے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی دینے کی شریعت نے حکم نہیں ارشاد فرمایا، لیکن اب مجبوری ہے، اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں، اور غریب بندہ قرضے اٹھا کے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو نکاح کر کے آگے گھر جو ہے وہ امانت جو ہے وہ رخصت کرنا چاہتا ہے۔ آج اتنا جہالت کا دور ہے۔ میں یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، جب حق مار کی باری آتی ہے تو پھر کم از کم، لیکن جب نچنے ٹپنے کی باری آتی ہے، بے حیائی کے پروگراموں کی باری آتی ہے، تو پھر کیا کیسے پروگرام ہوتے ہیں، پھر ہمیں پیسے یاد نہیں آتے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات عرض کی ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ واجے والے اینے پیسے، ویڈیو والے اینے پیسے، جی سیٹنگ والے، لائٹنگ والے، پھول لگانے والے، ان کے سٹیج سجانے والوں کے اتنے پیسے، لیکن جب اہم دو چیزیں آتی ہیں، حق مہر، وہاں پہ لکھ لو جی شرعی حق مہر لکھ لو، بس تھوڑا جہا لکھ لو شرعی حق مہر لکھ لو۔ اور جب نکاح کی فیس کی باری آتی ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عموماً یہ عام مسئلہ ہے، جب نکاح کی باری اور دے دو جی مولوی صاحب کو 2-3 ہزار روپیہ دے دو، اینی کیڑی فیس ہے جی، تو مولوی صاحب اگر کہہ دیں کہ جی اتنے پیسے دے دیں، اور نہیں جی نہیں تسی اتنے پیسے مانگ دے، اتنی تو فیس ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک بندہ ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہے، 2 گھنٹے اس نے بے حیائی کی ہے، یعنی غیر محرم، یہ محرم تو نہیں ہوتے ویڈیو بنانے والے، آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بے حسی ہے ہمارے معاشرے کی، کہ ہماری ماؤں بہنوں کی ویڈیو ایک غیر محرم بندہ، یا تو اپنا بندہ اپنا بھائی بنائے تو علیحدہ بات ہے، باپ بنا لے تو علیحدہ بات ہے، لیکن ایک غیر محرم ویڈیو والا ہماری بچیوں کے پوز بناتا ہے، بچیوں کے بیویوں کے پوز بناتا ہے، تو پھر ایک طرف بے حیائی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک فنکشن کا اس کو 30-30 40-40 ہزار بھی دیتے ہیں اور خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، وہاں نہیں کچھ ہوتا۔ واجے والوں انہیں دیتے ہیں، ہال والوں کو اتنے دیتے ہیں، پھول والوں کو اتنے دیتے ہیں، اور جناب علی اسٹیج والوں کو اتنے دیتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی باری آئے یا مولوی صاحب کی باری آئے، اور چھٹو پرا جی بس ٹھیک ہے، اب تھوڑے جے مولوی صاحب چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ ہے اصل جہاں معاملہ ہے حق مہر کا اور نکاح کا، وہاں پہ بندہ تنگ دل پڑ جاتا ہے اور وہاں پہ خرچہ کرنے سے پریشان ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشرے میں بے حیائی اور عریانی اور دیکھا دیکھی اور ناک رکھنا، اس کو ہم نے پروموٹ کیا ہوا ہے۔ معاشرہ، برادری، تعلق داری، رشتہ داری، یہاں کی بات آ جائے بس ٹھیک ہے جی بلے بلے ہو جائے، لیکن یہاں پہ جب آئے بات حق مہر کی اور ادھر نکاح نامے کی فیس کی، تو ادھر جو ہے وہ نہیں جی نہیں چھڈو بنا اینی فیس تو ہی لیں دے جے۔ تو گرامی قدر احباب، اس بارے بھی ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، کم از کم حق مہر کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، یہ زیادہ سے زیادہ حق مہر دینا چاہیے۔ گرامی قدر احباب، کم از کم جو ہے وہ 10 درہم ہے، کم از کم تو دینا ہی ہے، وہ تو واجب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دینا چاہے اور دے سکتا ہو اور نیت بھی اس کی دینے کی ہو، تب وہ جو ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ یہ ہمیں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں دین متین سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا